بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی، جن کو عاد کی طرف بھیجا گیا، یعنی قوم عاد کے نبی، صبر، استقامت اور توحید کا عظیم درس۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے، جنہیں قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ ایک اور طاقت، دولت و شان و شوکت اور جسمانی قوت میں اس زمانے کی سب سے بڑی قوم سمجھی جاتی تھی، مگر غرور و تکبر نے انہیں ہلاکت تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، خصوصاً سورہ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ الشعراء اور سورۃ الاحقاف۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب شجر، مفسرین کرام کے مطابق ہود علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباح بن خلود، عاد بن اوس بن ارم بن سعد بن حضرت نوح علیہ السلام۔ یوں حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قوم عاد کو ان کے جد عاد اول کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ قوم عاد کا علاقہ احقاف، ریتلے پہاڑ، موجودہ یمن، عمان اور حضرت موت کے درمیان علاقے، سرسبز باغات، نہریں، محلات، مضبوط قلعے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اونچے ستونوں والے جو ارم کہلواتے تھے۔ قوم عاد غیر معمولی قد و قامت، مضبوط جسم، آسمان سے باتیں کرتے ستونوں والے محل، جنگی طاقت میں بے مثال۔ وہ کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے طاقت اللہ کی امانت ہے، ملکیت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے سچائی سے محبت، بت پرستی سے نفرت، تنہائی میں غور و فکر، اخلاق میں شرافت۔ وہ اپنی قوم کے نیلوں، پتکدوں اور لہو و لعب کی محفلوں سے دور رہتے تھے۔ جب ہود علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفرازا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پیغام دیا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے نہ کوئی نیا دین لایا، نہ کوئی عجیب بات کی، صرف توحید، تقوی اور اطاعت الہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بازاروں میں، میلوں میں، سرداروں کے درباروں میں، عام لوگوں کے درباروں میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ فرماتے: میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے۔ سرداروں نے کہا: یہ تو کمزور عقل والا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا: اے ہود، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ جملہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ قوموں کا سب سے بڑا جرم تھا۔ سال ہر سال تبلیغ کی، مذاق، تمسخر، دھمکیاں، تنہائی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہ کی، ہمیشہ فرمایا: میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بارش روک لی، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: توبہ کر لو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ لیکن قوم نے کہا: یہ بادل تو بارش لائیں گے۔ اچانک سیاہ بادل، ٹھنڈی تیز آندھی، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے ان پر سخت اور سرد ہوا بھیجی، یہ ہوا لوگوں کو اٹھا کر پٹکتی،
محلہ گرا دیتی، طاقتور پہلوانوں کو تنکوں کی طرح اڑا دیتی، قومیات مکمل طور پر ہلاک۔ تلاش واقعی نہ محلہ، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ حضرت حود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، عذاب سے پہلے نکال لیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم اپنے نبیوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ عذاب کے بعد حضرت حود علیہ السلام نے عبادت میں زندگی گزاری، لوگوں کو عبرت کا درس دیا۔ روایت کے مطابق آپ کی وفات یمن یا مکہ کے قریب ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قبر حضرت موت میں ہے۔ حضرت موت یہ یمن کا ایک بہت پرانا شہر ہے۔ تکبر ہلاکت کی جڑ ہے، طاقت اللہ کی امانت ہے، نبی سچے خیر خواہ ہوتے ہیں، عذاب اچانک آتا ہے، ایمان نجات دلاتا ہے۔ اس قصے سے یہ ہم کو سبق حاصل ہوتا ہے۔ اختتامی میں دعا: اے اللہ، ہمیں غرور سے بچا، ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور انبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مزید اور نبیوں کے بارے میں قصے اور اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ کوئی بھی ایسی ویڈیو جو اسلام کے متعلق ہو وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ حضرت حود علیہ السلام تھے جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس جیسی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ پیدا فرمائی ہے نہ پیدا کرے گا۔ تو یہاں سے ہم کو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اتنی طاقتور قوم جو زمین پر باقی نہ رہ سکی، ہم کیا چیز ہے؟ ہم کو کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا غرور ہے، کس بات کا گمنڈ ہے؟ ہم کیوں اپنے سے کمزور پہ ظلم کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ اوپر جو ساتھ میں آسمان کیوں نہیں رکھتے جس نے ہم کو پیدا کیا، پیدا کر کے زمین پہ پھیلا دیا؟ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا انسان یہ سمجھ کے آیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی ہے، میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گا؟ یہ انسان ایک غلط سوچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس انسان کو عقل، شعور، بہت کچھ، صحت، تندرستی، رہنے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ، ہر قسم کا طریقہ سکھایا ہے، کیا وہ انسان سے حساب نہیں لے گا؟ اس کا حق بنتا ہے۔ آپ جب کسی بچے کی پرورش کرتے ہیں تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد آپ اس پہ اپنا حق جتلاتے ہیں کہ میں نے تجھ پہ اتنا خرچ کیا، میں تمہارے لیے یہ کیا، اب تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم کو طاقت دی، کھانے پینے کے لیے بہت کچھ دیا، تم کو زمین پہ اختیارات دیے، تم نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم کو بھی حساب دینا ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے 70 جتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا انسان چاہتا ہے کہ میرا اللہ ہم سے ناراض ہو؟ ایسا نہ ہونے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے۔ اگر انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو یقین مانے اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو فوراً اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کہیں میں پکڑ میں نہ آ جاؤں، کہیں یہ میرا کام جو ہے میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرے، جتنا ہو سکے اس کے پیغام کے مطابق چلے۔ زندگی وہی ہے جو اللہ کے مطابق گزاری جائے۔ میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد اپنے مرضی کی زندگی چاہتے ہیں تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی جی لے۔ ہم پہ صرف 5 نمازیں فرض ہیں، 30 روزے فرض ہیں، حج حسب اطاعت کے لیے ہے، زکوٰۃ حسب اطاعت کے لیے ہے، جو دے سکتا ہے۔ باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان تکبر کرتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے سے ہٹانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا اتنی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ اس کا دنیا میں دل لگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ دنیا میں ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے نبی کا راستہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا۔ اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ تو الحمدللہ، 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 سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تعریف کے قابل کوئی نہیں۔ زندہ ہے سب کو تھامے ہوئے، خوبصورت نام میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے قصے کو اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔